اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ دنیا میں کوئی موجود چیز ایسی نہیں تھی جو ان کو میسر نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس دنیا کی ہر چیز اور نعمت میسر تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے وقت کے ملٹی ملینئر تھے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو آزمایا، ان سے سب کچھ چھین لیا۔ ان کی بہت ساری اولاد تھی اور ساری ایک ساتھ فوت ہو گئی۔ وسیع اور عریض رقبے پر ان کی فصلیں جل کر راکھ ہو گئیں اور اللہ نے ان کو بے شمار بیماریاں لاحق کر دیں۔ پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے رحم مانگا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت یاب کر دیا اور ان کو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ دولت اور شان و شوکت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 84 میں فرماتے ہیں، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کی بے بسی کا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھیں، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، پوری عمر گزر گئی، بیوی بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ تو ایک دن گھبرا کر اپنے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بچے پیدا نہیں کر سکتی، یا اللہ تو مجھے بڑھاپے کا سہارا دے دے۔ اور اللہ نے دعا قبول کر لی اور ایسی بیوی میں سے بچہ دے دیا جو بچے پیدا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، سورہ مریم آیت نمبر 4، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا اور کہا، اے میرے رب میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلہ مارنے لگا ہے، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ اے زکریا ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہے۔ عرض کی، اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میری عورت تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا کہ مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے بھی تو تم کو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ سورہ مریم۔ پھر قرآن میں اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو بے بسی کا یہ عالم تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ 3 اندھیروں کے پیٹ میں تھے، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کے نیچے گہرائی کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے بے بسی میں اللہ کو پکارا۔ ترجمہ، اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ان کو وہاں سے نکالا جہاں سے نکلنے کے سارے راستے بند تھے۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو غم سے نجات بخشی۔ اللہ پاک نے یہ واقعات قرآن میں اس لیے ذکر کیے ہیں کہ میرے بندو مجھ سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ میں نے موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کر دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے بچا کر دکھایا، ابراہیم کو جلتی آگ میں بچا کر دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کر دکھایا، یوسف کو ایک قیدی سے بادشاہ بنا کر دکھایا۔ دوستو، اسی لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔
اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ناکامیوں میں سے بھی کامیابیاں پیدا کر سکتی ہے، اور اللہ کی ذات ہی ہے جو نہ ہونے میں سے اللہ کی ذات ہونا نکال سکتی ہے۔ تو دوستو، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام معاملات میں آسانی کا معاملہ پیدا فرمائے۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل یاسر جمشید کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے۔